بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 46 المساجد فی البیوت یعنی گھروں میں مسجدیں۔ عنوان باب میں لکھا ہے اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 425۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس نالے میں جو میرے اور ان کے درمیان ہے سیلاب آ جاتا ہے اور میں ان کی مسجد میں آ کر انہیں نماز نہیں پڑھا سکتا، اور یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میرے پاس آئیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں اور میں اسے مسجد بنا لوں۔ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو آؤں گا۔ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صبح جس وقت دن چڑھا آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، میں نے آپ کو اجازت دی۔ جب گھر میں آئے آپ بیٹھے نہیں، فرمایا، تم اپنے گھر میں کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ کہتے تھے، میں نے گھر کے ایک طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور ہم بھی کھڑے ہو گئے اور صف باندھ لی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ کہتے تھے، ہم نے آپ کو حلیم کے لیے روک لیا جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ کہتے تھے، گھر میں محلے کے چند آدمی ادھر ادھر سے آ گئے۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخیشن یا ابن دخشن کہاں ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہو، کیا تم اسے نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ اس سے اللہ کی رضامندی ہی چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس نے کہا، ہم تو اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے لیے ہی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس شخص پر آگ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، بشرطے کہ وہ اس اقرار سے اللہ کی رضامندی چاہتا ہو۔ تشریح: مجبوری کی حالت میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر میں مسجد بنانا جائز ہے۔ اگر مجبوری نہ ہو تو محلے کی مسجد میں ہی نماز فریضہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں، نوافل اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دخیشن یا ابن دخشن رضی اللہ عنہ ان انصار میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ منافقین کی مشہور مسجد زرار جلانے کے لیے جو 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متہم کرنے والے کو منع فرمایا کیونکہ آپ ان کے اخلاص آزما چکے تھے۔ جس نے ان کو متہم کیا ہے اس نے غالباً منافقوں کے ساتھ ان کے ظاہری میل جول دیکھ کر جلد بازی سے کام لیا، اس لیے اس نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کی جو مقام ادب کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، اس سے صرف زبانی اقرار مراد نہیں بلکہ اس کے ساتھ دل کے اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ اس اخلاص کی طرف جملہ یبتغی بذالک وجہ اللہ اشارہ کرتا ہے۔ اخلاص پیدا ہونے کے بعد عمل خود بخود دہیز وجود میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن
دخشن کی طرف سے جو مدافعت فرمائی ہے وہ علل بصیرت اپنے تجربے کی بنا پر ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کا زبانی اقرار کلمہ شہادت خلوص قلب پر مبنی ہے اور جنہوں نے اپنی مختلف قسم کی قربانیوں سے اپنے اخلاص کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت ابن دخشن بدر وغیرہ میں بالفعل شریک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سرٹیفکیٹ پانے کا ایک جائز حق رکھتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان تھا کہ وہ اپنے کسی صحابی کے متعلق اس کی قربانی کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیتے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا ہے اور جن پر آگ حرام ہو چکی ہے۔ مگر آج جب مسلمانوں کی حالت کیا بلحاظ عقائد اور کیا بلحاظ اعمال کے ناگفتہ بے ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص اور مشروط فتویٰ کا بلا قید و شرط کے چسپاں کرنا کہاں تک درست ہے، خصوصاً جب واقعات اس فتوے کی پورے طور پر تکذیب کر رہے ہوں اور خود مسلمان اور ان کے نام نہاد رہنما بھی اعلان کر رہے ہوں کہ وہ مسلمان نہیں رہے۔ بیمار کو بیمار کہنا بہتر ہے تا وہ اپنی بیماری کے علاج کی فکر کرے۔ امت مرحومہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون دردمند ہوگا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نام نہاد مسلمانوں کے لیے نہیں فرمایا تھا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ؟ اس بحث کی تفصیل کے لیے شرح کتاب الایمان باب 33، کتاب العلم باب 33 اور 49 دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔